میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ بیکری والا ادھار دیتا نہیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ والدین کی محبت میں یہ چھوٹی ڈبل روٹی اٹھا لی اور وہاں سے چل دیا۔ اس نے آواز دی مگر میں نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے اپنے دونوں ملازمین کو میرے پیچھے بھیجا تو میں وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن آگے جا کر ان دونوں نے مجھے پکڑ لیا، ڈبل روٹی مجھ سے چھین لی اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس میں میری قمیض پھٹ گئی۔ اگر آپ نہ آتے تو یہ اسی طرح مارتے رہتے۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے بچا لیا، لیکن بیکری کے مالک نے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ میں نے بیکری کے دونوں ملازموں سے کہا یہ تو مجبور آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں۔ یہ ڈبل روٹی 30 روپے کی ہے۔ آپ کی بیکری کا مالک اس قدر مالدار ہے، کیا وہ کسی کو بھوک میں ڈبل روٹی نہیں دے سکتا؟ ایک ملازم نے کہا جیسا اس نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں تو ویسے ہی کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو سامنے بیکری کے مالک سے میں ملتا ہوں۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے بیکری کے مالک سے کہا یہ بھوک سے نڈال ہے، والدین بھی بھوکے ہیں، یہ ڈبل روٹی پانی کے ساتھ کھائیں گے، جبکہ یہ عادی مجرم نہیں، سیدھا شریف لڑکا ہے، مجبوری کے ہاتھوں بے بس ہے، لہٰذا میں آپ کو ڈبل روٹی کی رقم دے دیتا ہوں، ساتھ میں مکھن اور 1 درجن انڈے بھی دے دیں۔ 1 ڈبل روٹی کے علاوہ 2 ڈبل روٹی دے دیں اور ساتھ میں 1 کلو کیک رس بھی دے دیں تاکہ چند روز یہ کچھ کھا سکے۔ بیکری کے مالک نے ایسا ہی کیا۔ میں نے ساری رقم ادا کی اور لڑکے سے کہا اب سیدھے گھر جاؤ، اپنے والدین کو ڈبل روٹی پر مکھن لگا کر انڈے تل کر ناشتہ کراؤ۔ پھر سوچ کر میں نے دوبارہ لڑکے سے کہا آگے ایک ہوٹل والا مجھے جانتا ہے، میں اس سے کہہ دوں گا جب تمہیں کھانے کے لیے روٹی سالن چاہیے ہو تو وہ تمہیں دے دے گا، رقم بعد میں ادا کر دوں گا۔ والدین کا پابندی سے علاج کراؤ۔ ایک میڈیکل اسٹور والا بھی میرا دوست ہے، تم اس سے دوا لے لیا کرو، رقم میں دے دوں گا۔ میں نے ہوٹل مالک سے لڑکے کا سامنا کرا دیا اور میڈیکل اسٹور والے کو بھی بتا دیا کہ جب کوئی دوا چاہیے ہو تو اس کو دے دیا کریں، رقم میں ادا کر دوں گا۔ مزید میں نے کہا کل صبح 7 بجے میرے پاس آنا، سبزی منڈی میرے ساتھ چلنا، وہاں آڑھتیوں سے بات کروں گا، وہ تمہیں سامان ادھار دے دیں گے، فروخت کر کے تم مزید مال لے لینا۔ وہ اس قدر خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیگی آنکھوں سے بہت شکریہ ادا کیا اور مجھ سے کہا میری خواہش ہے میرے گھر چلیں، میرے والدین سے ملاقات کریں اور گھر کے حالات دیکھ لیں۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی جس کی چھت ٹین کی تھی، پرانی لکڑیوں سے شاید دروازہ بنایا گیا تھا اور ٹیڑھے ترچھے قبضوں سے لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنے گھر میں لے گیا، والدین سے ملا تو میری نظریں بھیگ گئیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ ایک صندوق میرے پاس رکھا کہ اس پر بیٹھیں، ان کے ہاں ایک کرسی تک نہ تھی۔ اس قدر غربت دیکھ کر مجھے ان پر بے انتہا ترس آیا۔ یہ ایک شخص اور اس کے گھر والوں کی بات ہے۔ یقین کریں بہت سے گھر اس سے زیادہ خستہ حالت میں ہوں گے۔ ان کی خودی اور شرافت اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کو اپنے حالات بتا کر مدد حاصل کریں۔ قدرت نے اس غریب لڑکے کے ساتھ بڑی مدد کی جو پولیس کے ہاتھوں سے بچ گیا۔ اگر میں وہاں نہ جاتا تو یقیناً وہاں کے لوگ مار پیٹ کر پولیس کے حوالے کر دیتے اور یہ بھوکا غریب لڑکا جیل چلا جاتا۔ آج وہ لڑکا سبزی منڈی سے سبزیاں خریدتا ہے۔ اس نے ایک دکان بھی کرائے پر لے لی ہے، پہلے کی نسبت خوشحال ہے۔ اکثر میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس کے والدین کی دوا علاج باقاعدگی سے ہو رہا ہے۔ ٹی بی جو دوسرے سٹیج پر تھی اب صرف 9 ماہ مسلسل علاج پر ختم ہو جائے گی۔ والدہ صاحبہ کا دمے کا مرض دوا سے دبا ہوا ہے۔ اس کو ایک ایسی ٹیوب لا کر دی ہے جس کو حلق میں ڈالنے سے اس کی گیس کی وجہ سے دمہ رک جاتا ہے۔ یہ لوگ مجھے بے انتہا دعائیں دیتے ہیں، شاید
انہی کی دعاؤں کی بدولت آج میں کسی مقام پر ہوں، ورنہ بھلا میری کیا حقیقت۔